آج ہم نے ایک احتجاج کور کیا ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں ہی کیا گیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے. اس میں اساتذہ بھی تھے اور یہاں پر کام کرنے والے ورکرز بھی موجود تھے. سر کافی بھرپور احتجاج کیا وائس چانسلر روم کے سامنے اور کافی الزامات بھی لگائے گئے. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے اتنا احتجاج کرنے کی؟ اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اپنے احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں, ہماری جو جائز مطالبات ہیں ان کو نہیں منظور کیا جاتا. جی بہت شکریہ آپ کا میرا موقف لینے کے. میں پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا منتخب صدر ہوں, اور یہ جو آج کا احتجاج ہوا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک پلیٹ فارم استعمال کیا گیا, میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی جو آپ ٹائمنگز جو احتجاج کی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو اس احتجاج کے مقاصد بھی سمجھ آ جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی جو ہے ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے, اور اس میں جب داخلے شروع ہو چکے ہیں اور اس سال جب داخلوں کا آغاز ہوا تو اسی پلیٹ فارم کو یوز کیا گیا, جس میں اے ایس سی بھی شامل نہیں تھی, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اساتذہ کے جو وہاں پہ گئے, اور ملازمین کے بھی اس طریقے سے ہوا, اور انہوں نے بھرپور ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیمپین کی پنجاب یونیورسٹی کے خلاف. لیکن اس دفعہ رسپانس یونیورسٹی کے داخلوں کا پہلے سے بھی بڑھ کے آیا, اور پھر جب یونیورسٹی کے داخلے کے بعد جب فیسیں جمع کروانے کا موقع آیا تو آج 3 دن یہ پچھلے جو تھے یہ 3 دن تھے فیسیں جمع کروانے کے ان داخلوں کی, اور آج ان پہلے لسٹ کے داخلوں کی آخری تاریخ تھی 12 تاریخ. تو آپ یہاں سے میں آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ جب پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو ہے جس کے پاس اور کوئی مواقع نہیں ہوتے, اور جنہوں نے اپنی فیسیں لے کے بچوں کی اور بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, تو اس میں جب ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جو آنے والے جو پیرنٹس ہیں, جو آنے والے بچے ہیں, جب ان کو اس پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہاں سے آپ کو ان مقاصد کی واضح سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ادارے کے لیے کر رہے تھے یا ان مضمون مقاصد کے لیے کر رہے تھے جن کا مقصد اس ادارے کو جس ادارے سے ان کا رزق وابستہ ہے, جن سے ان کے اپنے بال بچے, یہاں پہ کئی اساتذہ ہیں ان کے اپنے جو ہے خواتین جو ہیں ان کی وہ یہاں پہ خود امپلائڈ ہیں, نہ صرف زیر تعلیم بلکہ وہ یہاں پہ ملازمت کرتی ہیں, تو ان کے پورے خاندان کا جو رزق اس ادارے سے ہے تو یہی ہے. اور یہ وہ سوچ ایک ذمہ دارانہ سوچ کا حوالہ ہوتا ہے, اور اگر ان کے یہ مطالبے تھے تو یہ تو پہلے کے بھی چل رہے تھے, اور اس میں مطالبوں کی بھی جب تک بات آتی ہے جو ملازمین کا مطالبہ ہے وہ ایک تنخواہ کا جو ایکسٹرا تنخواہ وہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ آج میں نے پشاور یونیورسٹی کی خبر پڑھی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے شعبہ جات کو مرج کر دیا گیا ہے, کیونکہ بہت ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں. اگر یہی احتجاج آج پنجاب گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے یا ایچ ای سی سے جنہوں نے ہمارا پرائیویٹ بی اے بند کیا اور اس طرح کی جو ہماری ایک فنڈنگ کی جو راستے تھے وہ بند کیے, اگر یہ احتجاج یا اس احتجاج میں کاش کوئی لفظ جو ہے نا اس بارے میں بھی ہوتا کہ پنجاب گورنمنٹ سے یہ بات کی جاتی, فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی جاتی کہ یہ ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے, اس میں پبلک سیکٹر ادارے کو جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی یہ پبلک سیکٹر ادارے دنیا میں بھی کہیں بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ چل سکتے ہیں. اب یہاں سے 8 سال سے جو فنڈنگ ہے وہ منجمد ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی بھی جو فنڈنگ ہے وہ پچھلے سال بھی جو 78 کروڑ تھی وہ اس سال بھی اتنا ہی ہے, جبکہ تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے, پینشن میں اضافہ ہو چکا ہے. آج ہم اس میں خوش قسمت ہے کہ اس یونیورسٹی میں آج جو موجودہ اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اضافے کے ساتھ یہ تنخواہیں بھی ملی ہیں, پینشن میں اضافے کے ساتھ ان پینشنز کو بھی تنخواہیں مل رہی ہیں, جو جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت زیادہ وہاں پہ ایک سسٹم کو نافذ کیا گیا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور کبھی کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی, ہر چیز میں گنجائش تو ہوتی ہے, بہتری کی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اگر آپ اس طرح کا احتجاج اور اس طرح سے آپ جو ایک الزامات اور اس طریقے سے کرنے کی بجائے ان میں سے کئی جو ہے نا, اس مثال ایک بہت بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کا جو اساتذہ اور ملازمین, جس میں آج یہ احتجاج والے بھی شامل تھے. 1000 سے زیادہ لوگ پچھلے 11 سال سے ٹاؤن 3 کے نام سے وہ اپنے پلاٹوں کے لیے, جو انہی میں سے کچھ اساتذہ بدقسمتی سے اساتذہ نے وہ شروع کیا, اور اس میں ملازمین کے بھی اربوں روپے اور جو ہے اساتذہ کے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ مظاہرہ اگر ان متاثرین کے حق دلانے کے لیے ہوتا تو شاید میں بھی اس میں شرکت کرتا. لیکن سر میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ اگر تو ان کے جائز مطالبات ہیں تو آپ نے کیوں شرکت نہیں کی یا آپ نے کیوں نمائندگی نہیں کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بالکل نمائندہ ہوں, اور اس میں الحمدللہ میں تیسری دفعہ منتخب ہوا ہوں. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی جو ہے ایک بہت بڑے مسائل کا, ایک فائنینشیل مسائل کا, آپ خود ہی کہتے ہیں
یہ واقعی بات سچ ہے کہ یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہے؟ بات یہ ہے کہ مالی بحران یہ خسارہ جو ہے یہ آج نہیں ہوا، یہ پچھلے 10 سال سے یونیورسٹیز جو ہے آہستہ آہستہ خسارے کی طرف گئی ہے اور خسارہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، ایک طرف خود یہ کہتے ہیں جو متاثرین، انہوں نے بھی شاید مظاہرین نے بھی کہا ہوگا کہ یونیورسٹی خسارے کا شکار ہے، اور دوسری طرف وہ ایک لمبی لسٹ دے رہے ہیں کہ اسی خسارے والی یونیورسٹی سے آپ جو ہے مالی فوائد مانگ رہے ہیں۔